بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گورنمنٹ سیاست کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ مریم نواز کو ان کی اچھائی، انسان دوستی پٹھی پہ گئی ہے، اور جو گھٹیا اور کم ظرف لوگ ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سارا ایشو ہے جس کے اوپر میں اس ولاگ میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ ملیکہ بخاری صاحبہ جو کہ ایک MNA تھیں تحریک انصاف کی، وہ 9 مئی کے بعد 2 دن انہوں نے، صرف 2 دن میرا خیال 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے بعد ہی انہوں نے اسلام آباد پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے سیاست بھی چھوڑ دی اور میں نے پارٹی بھی چھوڑ دی، تے پائن میرے لو پاجی خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، ان کا فیصلہ تھا۔ ان سے پوچھا گیا آپ پہ پریشر ہے، تو انہوں نے ہنس کے کہا تھا یا مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ گرمی بڑی ہے جیل کے اندر۔ تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ تھا کہ وہ یعنی بالکل ایک گرمی لیس سیاست کرنا چاہتی ہیں، وہ سردی لیس سیاست کرنا چاہتی ہیں، بڑی ایک اچھے صاف ستھرے اور ایک برگر ماحول کے اندر سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان میں اس طرح کی سیاست جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ پاکستان میں اگر آپ نے سیاست کرنی ہے اور ایکٹیویزم کرنا ہے تو سر پھر آپ کو ڈنڈے بھی کھانے پیندے ہیں، سوٹیاں بھی کھانیاں پیندی ہیں، آنسو گیس بھی جھیلنی پڑتی ہے، آپ کو ہاسپٹل بھی ایڈمٹ ہونا پڑ جاتا ہے، جیل بھی جانا پڑ جاتا ہے، یا یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ میں تے گراؤنڈ ریلیٹی پہ دسنا، لیکن یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے نرم و نازک سے، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کا فیصلہ تھا، انہوں نے کہا بٹ میں نہیں کر سکتی اس طرح کی سیاست، بس ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انہوں نے نہیں کی۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک کل جو ہے وہ ٹویٹ کیا ایکس کے اوپر، اور انہوں نے لکھا کہ میری جو بڑی بہن ہے، ان کی بڑی بہن آسٹریلیا میں کافی وہ بیمار تھیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ بالکل جو ہے ڈیتھ بیڈ پہ ہیں، اور مطلب وہ ٹویٹ کا مطلب ہے کہ مطلب آخری دمات کام میں، اور ڈاکٹرز نے جو ہے وہ مطلب ہوپ ختم کر دی ہوئی، اور فیصلہ انہوں نے لینا ہے کچھ آج کل میں 24 گھنٹے کے اندر اندر کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اس کو کومے میں ہیں تو اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھنا ہے یا وینٹیلیٹر اتار دینا ہے۔ تو میرا نام جو ہے وہ نو فلائی لسٹ کے اوپر ہے، اور 1 سال سے ہے، اور میں اپنی بہن سے ملنے نہیں جا سکتی۔ تو ایک بہن کا دکھڑا سی، یعنی سچی بات ہے، یہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوتی ہے کہ آپ اپنی پولیٹیکل مصروفیات یا کچھ انلیگل معاملات کی وجہ سے، کوئی بھی مطلب ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ کوئی دہشت گردی ہی ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کا اختلاف ہوا، آپ اس واقعے میں ملوث تھیں یا نہیں تھیں، یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا، میں نے تو نہیں کرنا، لیکن اب آپ اپنی بہن سے ملنے نہیں جا پا رہی، تو یہ ایک تکلیف دہ معاملہ تھا۔ اس پر مریم نواز شریف صاحبہ نے ان کو ٹویٹ کیا، ان کے ٹویٹ کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں اتھارٹیز کو چیک کرتی ہوں، ان سے بات کرتی ہوں، اور دیکھتے ہیں کچھ میں کر سکتی ہوں تو میں ضرور کروں گی۔ اچھا، اب یہ ظاہر ہے مریم نواز کا مینڈیٹ نہیں ہے، فرینکلی مریم نواز جو ہیں وہ CM پنجاب ہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا مینڈیٹ ہے کہ یعنی ان کا مینڈیٹ ہے۔ ٹھیک ہے کہ مریم نواز دے چاچے دی حکومت ہے پاکستان دے، لیکن میں اگر بالکل بائی دا بک جاؤں تو پھر یہ مریم نواز کے مینڈیٹ سے باہر کی بات۔ اب انہوں نے ایک انسانی ہمدردی میں بات کی ہوگی، وزیر داخلہ سے، محسن نقوی سے کی ہوگی، یا اپنے چاچے نے کیا ہوگا، یا کسی ان کے پرنسپل سیکرٹری سے کہا ہوگا کہ بابا وہ ایک خاتون بہن ملنے جانا چاہتی ہے، انہوں جان دے اس۔ تو اس کے بعد جناب ملیکہ بخاری نے ٹویٹ کیا کہ تھینک یو ویری مچ مریم نواز، آپ نے انٹروین کیا، اور مجھے جو ہے ابھی فون آ گیا کہ اب آپ فلائی کر سکتی ہیں، تو میں آپ کی بڑی مشکور ہوں۔ گل مک گئی، بڑا اچھا ہو گیا، زبردست۔ اچھا، اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ملیکہ بخاری صاحبہ نے جب یہ کہا تھا نا پچھلے سال مئی میں کہ میں تے نہیں مطلب ہوں سیاست کرنی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سیاست نہیں کر رہی۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ان کی اگر آپ ایکس کی جو سابقہ ٹویٹر اور موجودہ ایکس ہے، اس کی اگر آپ ٹائم لائن اٹھا کے دیکھیں ملیکہ بخاری کی، تو وہاں پر آپ کو جتنے بھی تحریک انصاف کے لوگوں کے ٹویٹس ہیں وہ یا تو ری پوسٹ ہوئے دکھائی دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے خود سے بہت ساری باتیں لکھی ہوں گی، جو کہ ظاہر ہے کہ ان کی سابقہ پارٹی کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں۔ اچھا، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ سیاست میں واپس کیوں آ گئی، وہ سیاست کرنا چاہتی ہیں، سر ان کا حق ہے۔ اگر ان کو کسی نے بائی فورس نکالا تھا تو یہ غلط بات تھی، میں اس کی حمایت نہیں کرتا، لیکن میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ ایک مخالف سیاسی جماعت کی
ایکٹیوسٹ کے طور پہ بھی ابھی تک ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور یہ ایک ایسی مخالف سیاسی جماعت ہے جس بزرگاں نے نا یعنی ان کے جو وڈ وڈیرے یعنی ان کے چیئرمین کے دور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، میں ان کی تفصیل بہت زیادہ ہے. ظلم جو ہے، میں لفظ چھوٹا ہے جو کچھ اس دور جو ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں کہ میں آپ کو چند ایک باتیں مثال دینا چاہتا ہوں کہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے مریم نواز کو ان کے باپ کے سامنے گرفتار کیا تھا. ٹھیک ہے، میں صرف اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کولڈ لکوہ جیل کے اندر مریم نواز باپ سے ملنے گئی تھیں. وہاں پر ان کے والد صاحب جو ہیں وہ قید تھے، ہارٹ پیشنٹ تھے، ان کو 2 دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا تھا. انہیں کیا میرا سار رک رہا ہے، انہوں نے ڈاکٹر نہیں بلایا، نہ وہ ہاسپٹل لے کے گئے تھے. یہ بھی واقعہ ہوا ہے. اور وہ ٹراپ ٹی یا ٹراپ آئی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے اندر پھر ایک گل ثابت ہو گئی. میں نے خود رپورٹ کی ہوئی چیزیں یہ آپ نیوز کے اندر، میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو سارا کیس ہے یہ انسانی بنیادوں کے اوپر بات کرو، میں سیاسی بنیادوں پر بات نہیں کر رہا. کہ ملیکہ بخاری کی بہن بیمار تھیں، بیمار ہوئیں، اور مریم کو پتہ چلا تو مریم نے کہا کہ ان کو جانے دیا جائے، سیاسی اختلافات ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، بڑا زبردست جیسچر ہے. اور جب مریم نواز کی والدہ بیمار تھیں تو ان کے جس جگہ پر وہ ہاسپٹل میں تھیں لنڈن میں، وہ اتنے باہر یوتھیا کھلو کے تو نعرے بازی کیا کرتے تھے. اور اس ہاسپٹل میں انٹر ہونے کی انہوں نے کوشش کی، ایک بار نہیں کئی بار. میں آپ کو جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ کی باتیں. پھر مریم نواز کے والد یعنی میاں نواز شریف صاحب نے جو 3 بار کے سابق وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس سے کہا، وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا، کہ یار میری نا کلثوم دے حوالے نا میرا دل مطمئن نہیں ہے، میری گل کرا دے لنڈن. اس نے کہا جی میں نے نہیں کرانی، اجازت نہیں ہے. انسانی حوالے وہاں پر قائم نہیں تھے. نواز شریف دی واری. ٹھیک ہے، پھر آ جاتے ہیں اگلی بات. خود مریم نواز شریف خود ان کے گلے کا آپریشن کا معاملہ تھا اور انہوں نے پاکستان سے باہر جا کے علاج کروانا تھا. آپ یقین کیجئے کہ مریم نواز کئی مہینوں تک، شاید 1 سال تک علاج کروانے باہر نہیں جا سکی تھیں. اس لیے ان کا تھائرائڈ کا کوئی ایشو تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن وہ کچھ ایسا معاملہ تھا جس کا علاج پاکستان میں نہیں بلکہ شاید جرمنی کے کسی ایک آدھے ہاسپٹل میں تھا، یا امریکہ کے کدے اسپتال چگا سی. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے بعد میں علاج کروا لیا تھا وہ. لیکن 1 سال تو زیادہ مریم نواز کا نام ECL میں تھا اور وہ باہر نہیں جا پا رہی تھی. اور ہائی کورٹ جو ہے پوائنٹ ہی پہندی سی نہیں سی پہندی کام جڑا نا انج لگا جا رہا سی. ٹھیک ہے، میں صرف یاد دلا رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب تسی جڑا نا مریم نواز نے تہاڈے کو پی کے منگی، نہیں مانگی. وہ کھڑی رہی اپنے والد صاحب کے جو بھی سٹانس تھا. آپ اسے اختلاف کریں، آپ کا حق ہے، لیکن وہ اس سٹانس کے ساتھ کھڑی رہی. اپنے پیو دے نال موڈے نال موڈا لا کے کھلون لی کڑی جڑی ہے وہ مریم نواز. باپ کی بیٹی اگر بنی ساتھ کھڑی ہوئی دلیروں کی طرح تو وہ مریم نواز کھڑی ہوئی. ٹھیک ہے، تب کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ بھی انسان ہے، ان کے بھی جسمانی کوئی یعنی بیماریاں ہیں، ان کے بھی کوئی جذبے ہیں، کوئی رشتے ہیں، کوئی تعلق ہیں، کوئی واسطے ہیں. کسی کو خیال نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور اب مریم نواز کو یہ خیال آیا تو مریم نواز نے فوری طور پر اس کو رسپونڈ کیا بات پتہ چلتے ہی. اچھا، اب جب یہ ہو گیا تو اب ایک شخصیت ہے، ان کا نام ہے ہنا پرویز بٹ صاحبہ. ہنا پرویز صاحبہ جو ہیں وہ مریم نواز کی جیلی ہے. وہ تھی کہ کہتے ہیں شیرنی ہے، یعنی وہ اس کی کارکن ہے.
اب جب یہ چونکہ ٹویٹر کے اوپر سارا کچھ ہو رہا ہے تو ساری پبلکلی ہو رہا ہے نا، تو ٹی ویوں نے پکڑ کے خبر چلا دی کہ مریم نواز نے نوٹس لے لیا، بات کی اتھارٹی سے، جانے کی اجازت مل گئی، ملیکہ بخاری نے شکریہ ادا کر دیا. تو وہ جب یہ چلے اپنا ٹکر اور پھٹے وجے ہیں جی، تے وہ اس کا اسکرین شاٹ لے کے ہینا پرویز بٹ صاحبہ نے ان کو ٹویٹ کر دیا، اوپر لکھا کہ ایسی ہے میری لیڈر. یعنی انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا، جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اینا جو کوئی گل انہوں نے اپنے ٹویٹ تری لکھی، صرف اپنی لیڈر کی تعریف کی کہ جی میری لیڈر ایسی ہے. کیڑی پیڑی گل ہے. اس کے جواب میں جو ملیکہ بخاری صاحبہ ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ میں نو فلائی لسٹ کے اوپر تھی اور میں اللیگلی تھی، میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جناب مجھے جو ہے وہ ٹریول کرنے دیا جائے، ساری باتیں اس طرح کی. اور انہوں نے کہا کہ پلیز جو اس طرح کے جو ہے نا میرا جو قانونی حق تھا اس کے اوپر اس طرح کی آپ اپنی کمپین نہ چلائیں، یہ نہ کریں. مائنڈ کیتا ہے انہیں، یار آپ کیوں مائنڈ کر رہی ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آئی. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ایک کارکن اپنے لیڈر کی تعریف نہیں کرے گا تو کدی تعریف کرے؟ وہ عمران خان کی تعریفاں کرے کہ عمران خان نے دے دور دے وچ مریم نواز دی اور اس کے والد کی اس کی والدہ کے حوالے سے خبر گیری کے لیے فون نہیں کرنے دیا جیلر نے. اس بات کی تعریف کرے وہ نون لیگ کی کارکن ہے ہینا، تو اس نے اسی کی بات کرنی ہے نا. اب ہوا یہ کہ انہوں نے الٹا، یعنی ایک قسم کا نا ملیکہ بخاری نے بڑا برا منایا. ویسے ابھی بھی مجھے اطلاع ملی ہے، میں نے ایک ٹویٹ دیکھا ہے، میں نے جب یہ آپ کے سامنے موبائل کھولا تو ایک ٹویٹ میرے سامنے گزرا ہے. وہ مونا عالم ایک کوئی خاتون ہے اور میرا خیال وہ جرنلسٹ ہی ہیں شاید، انہوں نے ایک پوسٹ کی ہوئی ہے جس کو ملیکہ بخاری نے ری پوسٹ کیا ہے، اور اس پوسٹ کے مطابق یہ ہے کہ ملیکہ بخاری کی جو بہن تھی بڑی وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں. اللہ پاک ان کو غرق رحمت کرے اور ملیکہ بخاری صاحبہ کو وہ صبر عطا کرے اور ان کے سارے الواقعین کو صبر عطا کرے. میں جو اب بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہ ملیکہ بخاری صاحبہ نے کہا، اور پھر اس کے بعد جتنی پوسٹ آئی ہیں، بلکہ جب مریم نواز نے کہا کہ میں اتھارٹی سے بات کرتی ہوں تو اس کے نیچے جتنے یوتھی آئے پوسٹ کرنے کے لیے سارے کٹیا کم ظرف قسم کے کریکٹر، اور وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ اپریشیٹ کرے. یہ لوگ پتہ کون ہے؟ میں آپ کو یہاں پر بات ختم نہیں ہوتی، یہ بات بڑی دور تک جا سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک دو اور مسالے دے کر تے جڑنا گل مکان دی کوشش کرنا. آپ یاد کیجئے یہ خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ 8 فروری کو الیکشن ہوا، خواجہ سعد نے دیکھا کہ یار میں ہار رہے ہیں، انہیں جناب فوری طور پہ ٹویٹ کرتا کہ جناب میں ہار گیا ہوں، کھوسا صاحب آپ کو مبارک ہو، تھینک یو ویری مچ، اور بس ٹھیک ہے لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا سر، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں. کتنا زبردست جیسچر تھا. صرف ایک دن بعد خواجہ صاحب کے جو سپورٹر ووٹر تھے انہوں نے دکانوں تے حملے کیتے، یوتھیاں نے نکل کے پائے. دوسری، کھوسا صاحب ایک مظاہرے میں گرفتار ہوتے ہیں، پائن نے ایسی گرفتاری کے فون بھی انہوں نے کول ہے، فون کیا خواجہ صاحب کو کہ میں نے پھڑ لیا، تین مبارک ہوئے، تو میں گرفتار کراتا ہے، اور نے کہا بہو جی میں نہیں کروایا. پھر یہ ساری بات خود بتائی اور پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ جان دے تہاڈی مہربانی اصلیت کی گل نہ کرو، اصلیت پھر بڑی دور تک چلی جائے گی گل. تو یہ معاملہ ہے. پھر فیصل شاہ نواز رانجھا، وہ رانجھا صاحب کے صاحبزادے ہیں، رانجھا سے کاسٹ ہوتی ہے، وہ جو ہیں سرگودا والے، انہوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا، انہوں گھر جا کے انہوں ہار پوائے، مبارکباد دیتی. سر اس کے جواب میں وہاں پر بھی انہوں نے جو نون لیگ کے کارکن تھے ان کے اوپر حملے کیے. پشاور کے اندر ایک اور واقعہ ہوا، بلور فیملی کی خاتون جو ہیں وہ الیکشن ہار گئیں، ان کے مقابلے میں اے این پی کا نوجوان جیت گیا. انہوں نے ان کے گھر جا کے مبارک دی کہ جناب ایلو پھول ہار پاؤ پرا میرا، تو جیت گیا، تینوں مبارک ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے جواب میں پھر اے این پی کے کارکنوں کے اوپر حملے کیے گئے. تے پائن مطلب جہو جا لیڈر ہوئے گا نا وہ تے منن والے انہیں گھٹیا ہون گے یا انہیں اچھے ہون گے. کم ظرف کے پیچھے کم ظرف ہی چل سکتا ہے، اعلیٰ ظرف کے پیچھے اعلیٰ ظرف ہی چل سکتا ہے.
اس کی اور بہت ساری میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن وقت کم ہے، تو میں چونکہ ابھی مجھے وہ اطلاع بھی مل گئی ہے کہ ان کی بہن کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو میں اپنے آپ کو اب روک رہا ہوں، کیونکہ بنتا نہیں اس کے بعد بات کرنا، اب جتنا ہوگی میں نے ریکارڈ کر دی، لیکن میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی جو اچھا برتاؤ ہے اس کو اس کی کمزوری سمجھیں کہ ماڑا ہے تاں کر رہا ہے۔ بھائی جڑا کمچ ہوندہ نا وہ ماڑا نہیں ہوندہ، یاد رکھنا۔ ناکے پہ کھڑا ایک سپاہی جڑا نا وہ بڑا پارا ہوندہ جی، وہ تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، تو سکا چاچا وزیر اعظم جی پاکستان دا، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا تھوڑا سا بریک پہ پاور ہو کے مریم نواز کو جو انہوں نے یہ جیسچر دیا ہے میں اس پہ اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یعنی اپنا کام کرتے رہنا چاہیے اور اچھائی کرتے رہنا چاہیے، انسان دوستی کے ثبوت دیتے رہنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ جس کا جتنا ظرف ہوگا وہ اس حساب سے رسپونڈ کر دے گا۔ میں کم از کم ایسے سمجھتا ہوں، آپ پتہ نہیں کیسا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ولاگ میں۔